الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة هاتين رواه البخاری. معزز سامعین اور میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں خدمت خلق اور کمزوروں کا خیال اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ جمعہ ہم نے اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی کہ اسلام جہاں عبادات کی تعلیم دیتا ہے وہیں پر خدمت خلق یعنی بندوں کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اور اللہ کی مخلوقات میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ جاندار اور بے جان تمام چیزیں آ جاتی ہیں. خدمت خلق، بندوں کی خدمت، یہ بڑا وسیع موضوع اپنے اندر رکھتا ہے. یعنی ہر قسم کا حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا تعلق، ہمدردی، خیر خواہی، مدد. اسلام نے جو حقوق مقرر کیے ہیں وہ تمام حقوق ادا کرنا بہتر طریقے سے، یتیموں کی کفالت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، بے آسرا لوگوں کے لیے آسرا بننا، بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بننا، بھوکوں کو کھلانے کا انتظام کرنا، پیاسوں کو پلانے کا انتظام کرنا، بے لباس کے لیے لباس کا انتظام کرنا، جس کے پاس چھت نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، ان کی امداد کرنا، ان کے رہنے کا بندوبست کرنا. مسافر لٹ چکا ہو، منزل تک پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہو، مسافروں کو منزلوں تک پہنچانا. اسی طریقے سے ہر قسم کی خیر خواہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا، یہ تمام کے تمام خدمت خلق کے اندر آتی ہے چیزیں. کہیں پر اگر کوئی ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہو، اس ظالم کو ظلم سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ بھی خدمت خلق کے اندر آتا ہے. اللہ نے جو صلاحیت دیا، مال دیا، عقل دی، قابلیت دیا، ان تمام چیزوں سے کسی بھی طریقے کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ تمام چیزیں خدمت خلق کے اندر آتی ہیں. اگر کوئی اندھا ہو، سڑک پار کرنے میں دشواری ہو رہی ہو، اس کو سڑک پار کروانا، یہ خدمت خلق ہے. کوئی اگر بیمار ہو، علاج کے لیے مناسب دوائیں، پیسہ وغیرہ نہ ہو، ان کے دواؤں کا انتظام کرنا، یہ خدمت خلق کے اندر آتا ہے. کوئی کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہو، بے یار و مددگار پڑا ہوا ہو، اس کی مدد کرنا، اس کو دواخانے تک پہنچانا، یہ خدمت خلق کے اندر آتا ہے. کسی کے پاس سفر کرنے کے لیے پیسے نہ ہو اور لفٹ مانگ رہا ہو،
اگر مناسب سمجھے تو اس کے لیے اس کو منزل تک پہنچانا، کچھ دور تک پہنچانا، یہ خدمت خلق کے اندر آتی ہے. یہ تمام چیزیں خدمت، یعنی بندوں کو کسی بھی طریقے سے فائدہ پہنچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم بہتر ہے یا نہیں. اگر ہم بہتر بننا چاہتے ہیں لوگوں میں، اس کے لیے قیمتی لباس کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بہترین سواری، دیگر آسائش کی ضرورت نہیں. اس کے لیے لوگوں کا درد اپنے دل میں پیدا کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، یہ ہے بہترین لوگوں کی پہچان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی. اور یہ تمام چیزیں لوگوں کی مدد کرنا اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ذاتی منفعت نہ ہو، ذاتی مفاد کے بغیر لوگوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا، ساتھ دینا، سہارا دینا، یہ تمام چیزیں خدمت خلق کے اندر آتی ہے. اللہ رب العالمین سورہ دہر میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کو، مسکینوں کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مسکینوں ویتیموں واسیرا، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں، یعنی مسکین کے اندر وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر بار ہیں، لیکن کسی وجہ سے مجبور ہے، کسی وجہ سے زندگی کے ضروریات پورے نہ ہوتے ہوں، وہ تمام چیزیں ان کے اندر آتے ہیں. یتیم چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، تمام کی امداد کرنا، کھلانا پلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. ایک اصول بتلایا گیا، اگر آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تو اس کا ایک اصول بتلایا گیا حالا کہ وہ اللہ کے رضا کے لیے ہو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ تمام کے تمام کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، وہ اللہ کے رضا کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم اس کھلانے پر تم سے نہ کوئی بدلہ مانگتے ہیں، نہ بدلہ چاہتے ہیں، نہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ تم ہمارے شکر گزار بنو. کیا بہترین اصول. آج ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے. آج کوئی اگر کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر رہا ہے اور اگر کسی وجہ سے وہ اس کا ضرورت پر ساتھ نہ دے، فوراً احسان گنانے لگ جاتے ہیں کہ میں نے فلاں موقع پر فلاں مدد کی، فلاں کیا، فلاں کیا. یہ مفاد ہے. یہ اللہ کے رضا کے لیے نیکی کیجئے، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید رکھیے. یہ نہیں کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں بدلے میں وہ ہماری مدد کرے، اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں ضرورت پر اگر وہ ساتھ نہ دے تو احسان گنا رہے. نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحم دل، نرم دل، خیر خواہ، ہمدردی کرنے والے. کوئی اگر آ کر شکایت کرتا کسی کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے ساتھ ساتھ رفاہی کاموں کے لیے پیش نظر آتے تھے. سبحان اللہ. کوئی بھی اگر مدد مانگتا مدد کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ابو جہل بڑا ظالم سردار، ایک یتیم کی ذمہ داری تھی اس پر، لیکن یتیم کا حق نہیں دے رہا تھا. وہ یتیم بیچارہ غریب پریشان حال تھا. قریش کے سرداروں سے مدد مانگی، خود ابو جہل سے اپنا حق مانگا.
ابو جہل اپنا حق نہیں دیا، سرداروں کے پاس آیا، ان کے سامنے فریاد کی، انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ قربان جائیے، یہ ابتداء اسلام کا واقعہ ہے، جبکہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مسلمان خود مدد کے حقدار تھے۔ ایک یتیم سرداروں نے مذاقاً کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، جا کر ان کے پاس مدد مانگو۔ یہ مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریر سرداروں نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد سن کر فوراً وہاں سے نکلے، ابو جہل کے پاس اس یتیم کو لے کر آئے اور دو ٹوک الفاظ میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ فوراً اس کا حق ادا کرو۔ ابو جہل گھبرا گیا اور اس یتیم کا حق اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ رفاہی خدمت ہے، یہ رفاہی کام ہے۔ جہاں کہیں کوئی اگر مظلوم مدد مانگے، ظالم ظلم کر رہا ہے، ایک کو دیکھ کر 5 لوگ مار رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ایسوں کی مدد کرنا اسلام کی تعلیمات کا بنیادی حق ہے۔ یہ رفاہی خدمات کے اندر آتی ہے، اور یہ اللہ کے رضا کے لیے ہو تو عبادت کا درجہ رکھتی ہے چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک قبیلہ آیا، قبیلہ مزر، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے۔ قبیلہ مزر کے لوگ بڑے غریب تھے، تنگ دست تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے، ان کے بدن پر ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، بھوک کی حالت نظر آ رہی تھی، غربت مفلسی جھلک رہی تھی، ان کے پریشانی کے آثار ان کے چہروں سے نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے۔ آپ بڑے رحم دل، بڑے مشفق، بڑے خیر خواہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے تاکہ محبت کا حق ادا کر سکے۔ زبانی محبت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ محبت کا حق ادا کریں گے تو محبت پوری ہوگی، اور محبت کب ہوگی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی خیر خواہی، آپ کا حسن سلوک، یہ اگر مسلمان پڑھ لیں اور اس کے بعد عملی محبت کا ثبوت دے تو اسلام تمام مذاہب میں ممتاز بن کر ابھرے گا۔ لوگ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ گرچہ غیر مسلم دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کی کتنی سازشیں، کتنی کوششیں، کتنی تکلیف پہنچانے کی سازشیں کیوں نہ کر لے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام کی خوشبو ہر جگہ پھیلتے رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی حالت دیکھی، بڑی تکلیف ہو گئی، آپ کا چہرہ مرجھا گیا، آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہمدرد تھے، لوگوں کی تکلیف دیکھ کر اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ لوگوں کو دیکھا، ان کی حالت کو دیکھی، ان کی کیفیت کو دیکھا۔ قربان جائیے، اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تقریباً ظہر کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات تلاوت کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اسی سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔
اور تم اللہ سے ڈرو، رشتے ناتے توڑنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تم پر نگران کار ہے، اللہ کا خوف دلائے۔ انسانیت کی حقیقت کو واضح کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور غور کرو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرنے پر ابھارا صحابہ کو۔ صحابہ کرام ان قبیلے مضر کے غریب، مسکین، کمزور مسلمانوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرنے لگے۔ جس کے پاس زائد کپڑے تھے وہ کپڑے لا لیا، جس کے پاس زائد اناج تھا وہ اناج لا لیا، جس کے پاس درہم و دینار تھے وہ درہم و دینار لا لیا۔ الغرض اللہ نے جن چیزوں سے نوازا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اللہ کے رضا کے لیے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کی تڑپ کے لیے اپنے مظلوم مسلمان، کمزور مسلمانوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کیے۔ تھوڑی دیر میں انبار لگ گیا امداد کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، سبحان اللہ، آپ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، بڑے خوش ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، کوئی اگر نیکی کا، خیر کا کوئی بھی نیا طریقہ ایجاد کیا اور لوگ اس کی اقتداء کرتے رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی مدد کرے گا۔ اس کو دیکھ کر جو نیکی کر رہے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اگر رفاہی کام شروع کیا، کوئی اگر کسی کی مدد شروع کی، کوئی اگر کچھ بھی کیا اور لوگ دیکھ کر اس کی پیروی کر رہے ہیں، جب تک وہ مدد پہنچتے رہے گی برابر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر دیتا رہے گا۔ اس کے مقابلے میں کوئی اگر کوئی گناہ کا، نقصان کا کوئی طریقہ ایجاد کیا، لوگ اس کو دیکھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، یقیناً یہ بھی گناہ گار ہوگا، دوسرے جو گناہ کر رہے ہیں ان کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ تو بہرحال اسلام خدمت خلق کی تعلیم دیتا ہے اور معاشرے کے جو کمزور، ضعیف ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا ایک ایسا طبقہ جو بیواؤں کا طبقہ ہے، ایسے طبقے کی تعلیم دیتے ہوئے یہ اعلان کیا، الساعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ کوئی اگر بیوہ عورت کی مدد کے لیے کوششیں کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اجر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے بیوہ ہیں، خاندان میں، معاشرے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں کوشش کریں، مدد کریں، ہمدردی کریں، ہر ممکن طریقے سے انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، بغیر کسی اغراض کے، بغیر کسی منفعت کے۔ اسی طریقے سے معاشرے کا ایک طبقہ یتیموں کا ہے، کمزوروں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، انا وکافل الیتیم فی الجنت، ہاکذا ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طریقے سے قریب رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ خدمت خلق ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آج ہم سے کس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، کل قیامت کے دن یہی نیکی ہمارے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کی خدمت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیرخواہی کا معاملہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں برکت دے، گھر میں برکتوں کا نزول فرما،
اے اللہ کمائی میں برکت دے، اے اللہ اہل و عیال میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ والدین موجود نہ ہو تو ان کی قبروں کو الہی نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔